عمرہ کرتے وقت ریسنٹلی حرم کے اندر کچھ ہجڑے احرام پہن کے اپنا شولڈر دکھا کے جو سو طواف کر رہے تھے. اب آپ دیکھیے لوگوں کو یہ ویڈیو آنے سے اتنا تعجب ہو گیا. بے وقوفی. حفاظت دین کا جذبہ جب نہیں رہتا, جب دین سیکھنے کا جذبہ نہیں رہتا, تو ایک صاحب ویڈیو بنا کے بولے افسوس کی بات ہے کہ دیکھو عورتیں بھی اب احرام پہن کے طواف کر رہی. اچھا تمہارے کو عورت میں اور مرد میں اور ہجڑے میں فرق نہیں ہے, تم لوگوں کو جو سو گمراہ کر لے رہے. پھر بنانے والے بولیے یہ دیکھیے حکومت کی کتنی بڑی جو سو گندی سازش ہو گئی ہے کہ اب تو ہجڑوں کو بھی طواف کا موقع دے دیا گیا. تو اگر ہجڑا طواف کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, تو کیا حرام ہے اس کے اوپر نماز؟ ایسے ویڈیو سے کیا ہو رہا بھائی, حال دیکھو زمانہ کہاں جا رہا بھائی, ہجڑے طواف کر رہے ہیں, نماز نہیں پڑھتا, ہجڑا حرام ہے اس پہ نماز. مسلمان نہیں ہوتا انہیں. ہجڑے ہوتے کیا, کیٹیگری کیا ہے وہ سیکھو پہلے. ہجڑا مر گیا تو کیا اس کو وراثت میں حق نہیں ہے؟ عورت کے طرف سے حق دیا جائے گا یا مرد کے حساب سے حق دیا جائے گا؟ تدفین نہیں کرتے, جلا دیتے لے جا کے. بے بنیاد یہ خالی یوٹیوبرز یہاں سے ویڈیو اور وہاں سے ویڈیو اور لوگوں کے اندر پھیلا دے رہی. پہلی چیز, اگر کوئی ہجڑے جا کر طواف کیے ہیں یقیناً عبادت ہے ان کی, آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے, حرام نہیں ہے ان کے اوپر عبادت. کیا کافر ہو جائیں گے وہ لوگ؟ اس میں لیکن دو قسم ہے. پہلی چیز, ایک قسم کے ہجڑے وہ ہیں کنر جسے آج ہمارے زمانے میں کہا جاتا, جو سیکس ٹرانسپلانٹیشن کراتے. ایسے نوجوانوں کو ہمارے بچا کے رکھیے کہ مرد کی شرمگاہ ہے کاٹ کر عورت کی شرمگاہ کے جیسا بنا دیتے. سیکس ٹرانسپلانٹیشن کا یہ سسٹم چل رہا دنیا کے اندر, آج بڑی انڈسٹری چل رہی. یہ جو کرتا ہے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسے پر کبیرہ گناہوں میں سے. ایک آدمی شراب پی رہا, کبیرہ گناہ ہے. سیکس چینج کرا رہا, کبیرہ گناہ ہے. ایک آدمی زنا کر رہا, کبیرہ گناہ ہے. سیکس چینج کرا رہا, کبیرہ گناہ ہے. ایک آدمی قتل کر رہا, کبیرہ گناہ ہے. سیکس چینج کر رہا, کبیرہ گناہ ہے. لیکن کیا قاتل نماز نہیں پڑھ سکتا؟ کیا قاتل عمرے کو نہیں جا سکتا؟ ویسی کیا ہجڑا تو عمرے کو نہیں جا سکتا؟ کیا سیکس چینج کرنے والا نماز نہیں پڑھ سکتا؟ بالکل پڑھ سکتا. کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ حکومت ویسا کر دی, عورتوں کو لا دیے. بے بنیاد ویڈیوز لوگوں میں بتا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ دین محفوظ نہیں ہمارے پاس. اللہ کا دین محفوظ ہے لیکن ہمارے دلوں میں, ہماری زندگی میں محفوظ نہیں. یہ تو کبیرہ گناہ ہے, لیکن اس کے اوپر بھی نماز حرام نہیں ہوتی, اس کے اوپر بھی طواف عمرہ حرام نہیں ہوتا. دوسرے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی انسان پیدائشی طور پہ معذور ہوتا, کسی کو ایک ہاتھ نہیں ہوتا پیدائشی طور پہ, کسی کو آنکھوں کی بینائی نہیں ہوتی, پیدائشی طور پہ اندھے ہوتے کوئی لوگ, پیدائشی طور پہ کسی کا کچھ پیر نہیں ہوتا, معذور ہوتے ہیں. یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے. اللہ صحیح سالم بھی پیدا کرتا, کسی کو کچھ کمی کے ساتھ بھی پیدا کرتا. تو جیسے بینائی آنکھوں کی کمزوری سے کوئی پیدا ہوا, کوئی ہاتھ نہیں ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا, کوئی پیر نہیں ہونے کے ساتھ پیدا ہوا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہجڑے پن یا مردانگی بھی پوری نہیں ہوتی, نہ عورت کی طرف پورے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. ایسی کمزوری کے ساتھ بھی اللہ کسی کو پیدا کر کے اپنی تخلیق کے نمونے بتا دیتا. وہ پہلا والا جو ہے اس کے لیے تو کبیرہ گناہ ہے, لیکن یہ جو پیدائشی طور پہ کمزور ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے. تو کیا ان کے اوپر بھی نماز فرض نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ دے دیتا جس سے صرف پیشاب کر سکتے ہیں لوگ. اس میں ایک قسم ایسی ہوتی ان ایمبیگیس سیکسس, یعنی یہ کہ واضح ہو جاتا ان کی شرمگاہ دیکھنے سے پیدائش کے موقع پر ہی کہ یہ مردوں میں شمار ہے یا عورتوں میں شمار ہے, یا کچھ دن کے بعد 8-10 سال عمر گزرنے کے بعد پتا چل جاتا کہ ان ایمبیگیس کہ واضح ہے یہ مردوں میں شمار ہے, لیکن ان کے اندر کچھ نرمی ہوتی, عورتوں کی جیسی بات چیت کرتے, لہجے میں نرمی ہوتی. ان پہ کچھ گناہ نہیں ہے, پیدائشی وہی ہے. جیسا کوئی نابینا پیدا ہوا, کوئی اگر ہاتھ کا کمزوری کے ساتھ پیدا ہوا, ویسے ہی یہ پیدا ہوا. تب دیکھا جائے گا اس کا رجحان زیادہ پرسنٹیج کدھر ہے, وراثت میں ادھر کا حصہ اسے دیا جائے گا. مردوں کے احکامات اس کے لیے دیے جائیں گے. اہل علم اسٹڈی کرے میں یہی حفاظت دین موجودہ زمانے کے مسائل کو بھی اہل علم اسٹڈی کر کر فتاوے دے چکے ہیں. اور دوسرا ہوتا ہے ایمبیگیس سیکسس, یعنی یہ واضح نہیں ہوتا 8-10 سال تک بھی آدمی کہ انہیں مرد ہے یا عورت.
صرف پیشاب کرنے کی ایک جگہ ان کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. ایسے لوگوں کو بھی علماء کرام دیکھیں, پیشاب اگر اس علاقے سے کرتا ہے تو مردوں میں شمار کیا جائے گا, پیشاب اگر اس علاقے سے کرتا ہے تو عورتوں میں شمار کیا جائے گا. یہ حفاظت دین ہے. ایک ایک نقطے کو نوٹ کر لیا گیا جی دوستو. دنیا کے اندر کچھ بھی ہوتا, کوئی بھی آتا, اللہ کے دین کی رہنمائی موجود ہے وہاں. آج ابو ہریرہ نہیں ہے, حضرت عائشہ نہیں ہے, اہل علم موجود ہیں. امام ابن تیمیہ مسائل حل کر کے گئے, ابن باز مسائل حل کر گئے, ابن عثیمین مسائل حل کر گئے. موجودہ زمانے میں فقیہ ہے, محدثین ہے. اللہ کا دین اسی لیے کہا گیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہر دور میں, ہر مسائل کے لیے. تو لہذا وہ عمرے کا جو ویڈیو آیا ہے, یقیناً ان کی عبادت قابل قبول ہے اللہ کے قریب, اللہ جانے کیسے ان کی قبول کرے. لیکن وہ سیکس ٹرانسپلانٹیشن کرائیں گے تو کبیرہ گناہ ہے, قتل کرے گا تو کبیرہ گناہ ہے. لیکن سیکس پلانٹیشن کرانے والا عمرہ نہیں کر سکتا, یہ آپ نہیں کہہ سکتے. احرام اس وجہ سے ڈالے وہ لوگ, شاید مردوں کی طرف ان کے زیادہ رجحان تھا, اسی لیے شولڈر کھلا رکھ کے طواف کرے. کیا برقع پہن کے جائیں گے؟